الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ الاطہار وصحبہ الابرار ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ قابل تکریم سامعین و ناظرین کرام، لمحہ انبساط و مسرت ہے کہ ہم آج کی اس نشست میں ایک عظیم الشان، جلیل القدر، رہبر انسانیت، امام بشریت اور امت اسلام کے مقتدی پیشوا خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا سب سے اہم، بنیادی اور مستند ماخذ قرآن کریم ہے، اور اس کے بعد حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کتب سیرت ہے، کتب تواریخ ہیں، بلکہ نصارہ کی جو مذہبی کتابیں ہیں وہاں بھی جگہ جگہ آپ کی سیرت کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو اس وقت ہمارے سامنے قرآن کریم کا وہ مقام زیر موضوع ہے جسے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا انڈیکس کہہ سکتے ہیں۔ سورہ نحل کی 4 آیات 120 سے لے کر 124 تک آپ علیہ السلام کی سیرت کا ایک ایسا جامع بیان ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہے، اور ان 4 آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے آپ کی تقریباً 10 صفات کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ان میں سے ہر ایک صفت، ہر کوالٹی اپنے اندر جامعیت اور معنویت کا سمندر سموئے ہوئے ہے۔ تو آئیے قرآن کریم کی روشنی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا تذکار کریں، اس نیت اور ارادے سے کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اختیار کرنا ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کی جو صفات بیان فرمائی ہیں ہم نے ان کو اپنے کردار اور عمل میں جگہ دینی ہے۔ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ یقیناً ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے، یکسو تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، اور دل و جان سے اللہ کی طرف جھکے ہوئے تھے، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے امتیازات اور ان کی خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ وہ خود بھی نبی ہیں، بیٹا بھی نبی ہے، پوتا بھی نبی اور پڑپوتا بھی نبی علیہم السلام جمیعا، اور یہ اعزاز کسی اور انسان کو میسر نہیں آ سکا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرآن کریم نے متعدد القابات اور متنوع صفات سے متصف فرمایا ہے۔ تو یہاں آپ کی جو سب سے پہلی صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ ایک امت تھے۔ امت کا معنی ہے کہ آپ ایک جماعت تھے، اور امت کا ایک معنی ہے پیشوا اور امام کے بھی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے انی جاعلک للناس اماما۔ تو بلا شبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ کام کیے جو ایک
جماعت کے کرنے کے قابل ہوتے ہیں، اور اسی طرح آپ کی قیادت سیادت کا معاملہ کچھ اس طرح ہے کہ تمام آسمانی مذاہب کے ماننے والے بالخصوص اور دیگر مذاہب کے ماننے والے بھی بالعموم آپ کی نسبت، اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ قریش مکہ اور عہد رسالت کے یہود و نصارہ کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان کے اس خیال کی تردید کی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفات کو یہاں بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ ان صفات سے متصف ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو کردار ہے وہ اس کی شخصیت، اس کے کردار کا جزو لا ینفک ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے آپ کو امت سے تعبیر کیا گیا کہ آپ اپنی ذات میں انجمن تھے، آپ قوموں کے رہبر اور پیشوا تھے، اور بعض مفسرین نے یہ بھی معنی کیا ہے کہ آپ ایک امت مسلمہ تھے۔ تو بہرکیف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ صفت جامع صفات میں سے ہے۔ اور دوسری صفت قانتا للہ حنیفا، کہ وہ اللہ کے فرما بردار تھے، ایسے فرما بردار کہ اللہ کی اطاعت اور بندگی میں کسی اور شخصیت یا کسی اور چیز کی طرف ان کا جھکاؤ نہیں تھا۔ حنیفہ یہ حنف سے ہے، کسی طرف جھک جانا، مائل ہو جانا، تو وہ یکسو تھے ابراہیم علیہ السلام۔ اور چوتھی صفت فرمائی وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا متبع بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ شرک کی آلودگیوں سے بچا جائے، اور وہ انسان جس کے عقیدہ و عمل میں، فکر و نظر میں شرک کی آمیزش ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا متبع کہلانے کا ہرگز حقدار نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ورثے کے وارث ہیں اور آپ کی ملت پر چلنے والے ہیں۔ اور ضمناً یہ بھی عرض کرتا چلا جاؤں کہ آج کل عالمگیر اور آفاقیر سطح پر، بین الاقوامی سٹیجز پر یہ بات بھی لوگ کر رہے ہیں کہ انسانیت کا اتحاد اسی پر ہو سکتا ہے کہ سب لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تسلیم کر لیں۔ تو اس نعرے میں یا اس موقف میں کتنی حقیقت ہے، کتنی صداقت ہے اور کتنے اشکالات ہیں، قطع نظر اس کے ایک بات ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے پیروکار بننا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں کفر اور شرک کی وادیوں سے نکلنا ہوگا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو دین لے کر آئے اور جس نبی کی دعا کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، ان کو بھی تسلیم کرنا ہوگا، اور اپنے عقائد، افکار و نظریات میں توحید کو اختیار کرنا ہوگا۔ شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، پانچویں صفت کہ وہ اب اللہ کی نعمتوں کے شکر کرنے والے، اور چھٹی کہ اللہ نے ان کو منتخب کیا اپنی نبوت و رسالت کے لیے، وہداہ الی صراط مستقیم، ساتویں صفت یہ کہ اللہ نے ان کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے شکر گزار بندے تھے، باوجود اس کے کہ زندگی میں مختلف قسم کی آزمائشیں آئیں، امتحانات سے گزرے، جانی، مالی، ہر اعتبار سے اللہ نے ان کو آزمایا مختلف قربانیوں کے ذریعے، تو اللہ نے پھر ان کو یہ اعزاز بخشا کہ ان کو امت کا بلکہ ساری انسانیت کا پیشوا بنایا۔ تو ان کی صفات عالیہ میں سے کہ وہ
اللہ کے شکر گزار بندے تھے۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، جیسا کہ سورہ نجم کی آیت میں ہے کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی عبادت، اطاعت اور اس کی بندگی کا حق ادا کیا۔ تو جو انسان جس قدر علم و فضل پر فائز ہو تو اس کے کندھے جھک جاتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کی مخلوق کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور پھر اجتباہ، اس میں یہ ہے کہ اللہ ہی نے ان کو منتخب کیا ہے، نبوت و رسالت، اور ان کو جو اللہ نے مختلف اعزازات سے نوازا ہے اس میں اللہ کا فضل اور اللہ کی دین ہے، یہ ان کا کوئی ذاتی کمال نہیں تھا۔ یعنی نبوت و رسالت بالخصوص یہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطیہ وہبی ہوتا ہے۔ نبوت و رسالت کوئی کسبی چیز نہیں ہے کہ انسان اپنی محنت ریاضت سے اس مقام کو حاصل کر سکے، اور وہ صراط مستقیم پر تھے۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، ہم نے ان کو دنیا میں بھی بھلائی اچھائی عطا فرمائی اور آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نبی معظم ہیں کہ وہ خود بھی نبی ہیں، بیٹا بھی نبی ہے، پوتا بھی نبی ہے، پڑپوتا بھی نبی ہے علیہم السلام، اور آخرت میں وہ صالحین میں سے ہوں گے۔ صالحین ایک مقام ابدیت اور مقام عبودیت ہے۔ صالح اس شخص کو کہا جاتا ہے جو ظاہری طور پر، باطنی طور پر، قولی، بدنی، جسمانی، مالی، ہر لحاظ سے وہ اللہ رب العزت کا اطاعت گزار ہو اور اللہ ہی کی عبادت کرنے والا ہو۔ بہت سے حضرات انبیاء علیہم السلام نے یہ دعائیں کی تھیں کہ اللہ ہمارا شمار صالحین میں سے ہو، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب فرزند کے لیے دعا کی تو یہی دعا کی تھی، رب ہب لی من الصالحین۔ تو خود بھی صالحین میں سے ہیں، اور ان کا صاحبزادہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کی قربانی کے یاد کے طور پر ہم عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کا عمل کرتے ہیں، وہ بھی صالحین میں سے تھے۔ آخری آیت، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کیجئے جو کہ یکسو تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ آپ کی صفات میں سے حنیفہ اور وما کان من المشرکین، مختلف اسالیب میں ان دو صفات کو بیان کرنے کا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ آپ کے عقیدہ و عمل میں شرک کی ہر قسم کی کوئی آلودگی اور کوئی ملاوٹ نہ تھی، اور مشرکین میں سے نہیں تھے، وہ یکسو تھے، موحد تھے۔ ہم جو صبح و شام اذکار دعائیں پڑھتے ہیں ان میں سے یہ دعا بھی ہمارے مد نظر رہنی چاہیے، اصبحنا علی فطرت الاسلام وعلی کلمۃ الاخلاص وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ملت ابینا ابراہیم حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ صبح و شام ہر مسلمان ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، اور یہ دعویٰ ہے، اور بطور دلیل ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنی ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے دلوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت سے سرشار کرے، اور ہمیں آپ کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک اعزاز یہ ہے کہ آپ کی سیرت کو اسوہ حسنہ قرار دیا گیا ہے سورۃ الممتحنہ میں۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے فرمایا کہ آپ کی زندگی تم سب کے لیے اسوہ ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو بھی اسوہ قرار دیا گیا ہے۔ بڑی عظیم و شان شخصیت تھے، اور حقیقی معنوں میں وہ محسن انسانیت تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنے والوں میں شمار فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔